انہوں نے ایک بار یار پکیاں کر لے ایک علی اوپر والا، ایک علی نیچے والا، اوپر والے علی نے مصطفیٰ کی آنکھ بنا کے کمال کیا، نیچے والے علی نے بیان کر کے کمال کیا۔ میرے حضور خضر ملت بولے جو مولا علی نے حلیہ بیان کیا نا قبلہ، میرے حضرت نے اردو میں اس کا ترجمہ اس طرح کیا کہ ابرو کما ہے، ابرو کما ہے، تیر ہے مشغوں کے نوکدار، اوپر سے ہے نگاہ کا خنجر تنا ہوا، دل کو جگر کو چیر کے آگے نکل گیا، ان کی نظر کا وار تھا کتنا جچا ہوا۔ اور صحابہ کہتے تھے کہ ساقی نظر نظر سے شراب نظر پلا، کوثر اثر پلا یا قیامت اثر پلا۔ حضرات ذی وقار اتنی خوبصورت آنکھ جب مشغوں کا حلقہ توڑ کے نکلتی ہوگی، جب اتنی خوبصورت آنکھ پلکوں کا حلقہ توڑ کے نکلتی ہوگی، کہاں کہاں تک جاتی ہوگی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر، آپ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا کہ اے ام المومنین سرکار کے دیکھنے کی کیفیت بیان کرو۔ بھئی آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ اس انداز میں تو کچھ بھی نہیں سنایا جا سکتا۔ ام المومنین کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ حضور کے دیکھنے کی کیفیت بیان کرو۔ آپ نے فرمایا جس طرح دوسرے لوگ دیکھتے ہیں میرے سرتاج بھی اسی طرح ہی دیکھتے تھے۔ وہ سائلہ کہنے لگی میں عام کیفیت نہیں پوچھ رہی، میں عام دیکھنے کی حالت نہیں پوچھ رہی، کوئی خاص کیفیت بیان کرو۔ حضرات ذی وقار آپ جانتے ہیں ہر آنکھ روشنی ہو تو وہ دیکھتی ہے، نور ہو وہ دیکھتی ہے، اجالا ہو وہ دیکھتی ہے، اندھیرا ہو اسے کچھ نظر نہیں آتا، تحریکی ہو اسے کچھ نظر نہیں آتا، ظلمت ہو اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ جب سائلہ نے کہا خاص کیفیت بیان کرو، آپ نے فرمایا سن، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمت کما یرا بالنہار فی الضوء، میرے سرتاج رات کے اندھیرے میں ایسے دیکھتے تھے جیسے وہ دن کے اجالے میں دیکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا سن، ہر آنکھ محتاج ہے روشنی کی، میرے سرتاج کی یہ شان ہے، جس طرح وہ رات کے اندھیرے میں دیکھتے تھے اسی طرح دن کے اجالے میں، جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے۔ حضرات ذی وقار یہ اندھیرا اجالا
یہ بھی قریب کا مسئلہ ہے. میں بھی ایک مسجد میں امام ہوں. خدا کی زمین پر ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی امام ہے. جب امام مصلی امامت پہ ہوتا ہے نا، سچی بات یہی ہے، امام مصلی امامت پہ ہوتا ہے، اس کا منہ بھی قبلہ کی جانب ہوتا ہے، مقتدی ان کا منہ بھی قبلہ کی جانب ہوتا ہے. جو حالت امام کی ہوتی ہے اس سے مقتدی بے خبر ہوتے ہیں، جو حالت مقتدیوں کی ہوتی ہے اس سے امام بے خبر ہوتا ہے. اگلی حالت تو قابل رشک اور قابل تعریف ہے. اگر کوئی امید والی آیات امام پڑھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اگر کوئی غضب والی آیات ہوتی ہیں تو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. لیکن اس سے مقتدی بے خبر ہوتے ہیں، اس سے مقتدی بے خبر ہوتے ہیں. اور پیچھے جو کیفیت ہوتی ہے، کھڑا تو مقتدی نماز میں ہوتا ہے، کبھی وہ کپڑا بیچ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ کوئی چیز توڑ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی وہ عدالت کے جھگڑے نپٹا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ دنیا کے دھندوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن امام اس سے بے خبر ہوتا ہے. حضرات توجہ، یہ ہے تیرے میرے ایمان کی کیفیت، لیکن نبیوں کا امام ایسا نہیں. میرے آقا مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، پیچھے صفوں میں صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جمع غفیر ہے، وہ صفوں میں کھڑے ہیں. حضور نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا ہاں ہونا قبلتی، فواللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خشوعکم. اے صحابہ، حالت نماز میں میرا بھی منہ قبلہ کی جانب ہوتا ہے، میں تمہیں مڑ مڑ کے نہیں دیکھتا، پر یاد رکھو تمہارا سجدہ، تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع مجھ سے چھپا نہیں ہوتا. تمہارا رکوع، تمہارا سجدہ، تمہارا خشوع مجھ سے چھپا. حضرات ذی وقار، رکوع کیا ہے؟ رکوع حالت ظاہری کا نام ہے، سجدہ حالت ظاہری کا نام ہے. رکوع ہاتھ جھک گئے، گھٹنوں پہ آ گئے، کمر سیدھی ہو گئی، ہر دیکھنے والا سمجھے گا کہ رکوع کر رہا ہے. دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، ناک اور پیشانی زمین پہ لگ گئی، ہر کوئی سمجھے گا یہ حالت سجدہ میں ہے. لیکن خشوع کیا ہے؟ خشوع کیا ہے؟ خشوع نظر آنے والا نہیں، یہ دل سے اٹھنے والے جذبات، خیالات، توجہ، ریخت کا نام ہے خشوع. میرے نبی نے فرمایا صحابہ نماز میں دھیان رکھا کرو، میں تمہارے نماز کے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، باطن کو بھی. نماز کے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، اس کے. حضرات ذی وقار، جب نگاہ ناز پلکوں کا حلقہ توڑ کے نکلتی ہے، کبھی اندھیرے اور اجالے کی کیفیت کو ختم کرتی ہے، کبھی مقتدی کے ظاہر اور باطن کو دیکھتی ہے. یہ بھی معاملہ قریب کا ہے. اگر اجازت ہو تو دور کی ایک بات نہ کروں. حضرات ذی وقار، مصطفیٰ کریم نے ایک لشکر موتا کے مقام پہ بھیجا تھا. موتا کے مقام پہ لشکر لڑ رہا تھا. میرے آقا مسجد نبوی کے منبر پہ آئے. آپ نے فرمایا اب اسلام کا جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں آ گیا، اب فلاں کے ہاتھ میں آ گیا، اب فلاں شہید ہو گیا. یہی کیفیت میرے آقا بیان کر رہے تھے. بیان کرتے کرتے یکدم میرے مصطفیٰ کے چہرے پر تبسم مچل اٹھا اور آپ نے ایک جملہ کہا، الان ہمی الوتیس
اب جنگ کی بھٹی گرم ہوئی ہے کب؟ جب سیف اللہ حضرت خالد بن ولید نے تلوار کو پکڑا اور نیزے کی انیوں پہ ان کی لاشوں کو اچھالا، مصطفیٰ خوش ہو گئے۔ اللہ نے اسلام کو فتح دی، کفار کو شکست فاش ہوئی۔ ایک ابو یعلا نامی صحابی بارگاہ رسالت میں خوشخبری لے کے حاضر ہوا کہ اللہ نے آپ کے صدقے ہمیں فتح اور نصرت عطا کی ہے۔ مسجد نبوی میں صحابہ کا جمع غفیر تھا۔ ابو یعلا اٹھا، ہاتھ جوڑے، کچھ عرض کرنا چاہتا تھا۔ مصطفیٰ نے فرمایا ابو یعلا میں جانتا ہوں تو کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے، آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تو کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ موتا کے حالات، توجہ، کیا تم موتا کے حالات بیان کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے آقا ہاں۔ آپ نے فرمایا وَإِن شِئْتَ أَخْبِرْنِي وَإِن شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ، اگر تیرا جی چاہتا ہے وہاں کے حالات تم بیان کر، اور اگر تیرا جی چاہتا ہے تم وہاں تھا وہاں کے تم حالات بیان کر، اگر تیرا جی چاہتا ہے میں یہاں تھا یہاں رہ کر وہاں کے حالات بیان کروں، میں یہاں رہ کر وہاں کے حالات بیان کروں۔ ابو یعلا نے ایک جملہ عرض کیا، عرض کرتے ہیں آقا یہاں رہ کر اگر آپ وہاں کے حالات بیان کریں گے تو ہمارے ایمان کو تقویت ملے گی، ہمارے ایمان کو تقویت ملے گی۔ پھر میرے نبی نے وہاں کے حالات بیان کرنا شروع کیے، مصطفیٰ بیان کرتے جاتے، ابو یعلا اش کرتا جاتا، مصطفیٰ بیان کرتے جاتے، وہ وجد میں جھومتا جاتا۔ مصطفیٰ نے جملے ابھی ختم کیے تھے، ابو یعلا وجدانی کیفیت میں پکار اٹھا والذی بعثک بالحق ما ترکت من حدیثہم حرفا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ نے یہاں رہ کر وہاں کی کسی ایک بات کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے یہاں رہ کر وہاں کی کسی بات کو نہیں چھوڑا۔ حضرات ذی وقار، اگر اجازت ہو تو زمینی ایک اور واقعہ عرض کروں۔ ایک بندہ تھا، اس وقت وہ عبد الکعبہ تھا، عبد الکعبہ تھا، مکے کا رہائشی تھا، کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، ملک شام وہ گئے ہوئے تھے۔ رات کو سوئے، ایک خواب آ گئی، خوابیں ہوتی ہیں، آ گئی۔ وہ خواب کیا تھی کہ آسمان کا چاند اور آسمان کا سورج ٹوٹ کے اس کی گود میں آ گیا۔ اس نے ڈھانپ کے سینے کے ساتھ لگایا، جب سینے کے ساتھ لگایا صبح اٹھا، اس علاقے کا جو سب سے بڑا معبر تھا، جو خوابوں کی تعبیریں بیان کرتا تھا، اس کے پاس وہ گئے۔ پتہ ہے وہ کون ہے؟ پہلے کہ عبد الکعبہ، بعد